سبق نمبر 20 کی پہلی بات صحابیت صدیق اکبر کے حوالے سے ہے۔ سورہ توبہ آیت کریمہ نمبر 40، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھی کہہ کر، صاحب کہہ کر ان کی صحابیت کو منصوص فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہے جن کے لیے قرآن نے لفظ صاحب یعنی صحابی استعمال فرمایا ہے۔ اس لیے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ جو صحابیت صدیق اکبر کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ نمبر 2، سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین کو تامنے کا حکم۔ سنن ابی داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290، کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ۔ سنن ابی داود کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ میں عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فواعظنا موعظۃ بلیغۃ، اور ہمیں نہایت مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، جس سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ فقال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے کہ الوداعی نصیحت ہے، اس لیے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے؟ فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم کو مسلمان امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اس کی باتوں کو سن کر بجا لانے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو۔ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے وقت میں تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، وتمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا اور اس کو لازم پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی باتیں، یہ نئی عقیدے اور نئے عمل پیدا کرنے سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہذا اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس میں حدیث کا لفظ نہیں، علیکم بحدیث، علیکم بسنتی کا لفظ فرمایا، اس لیے ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ حدیث میں کبھی کبھی ضعیف بھی ہو جاتا ہے اور موضوع بھی ہوتا ہے، جس کی تفصیل آپ کو تمہیدی باتوں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ نمبر 3، خلافت راشدہ و مقام صحابہ۔ عقائد میں سے ان دو چیزوں کو بیان کیا جائے گا، نمبر 1 خلافت راشدہ، نمبر 2 مقام صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین اور ان کے زمانے کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے۔ آیت استخلاف میں جس خلافت کا وعدہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گئی، اور لہٰذا دور خلافت راشدہ سے مراد خلفائے اربعہ، 4 خلفاء کا دور ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ خلافت عادلہ تھی۔ نمبر 2، مقام صحابہ۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانوں میں اعلیٰ ترین درجہ صحابہ کرام کا ہے، اور قرآن کریم میں اہل ایمان کی جس قدر کمال صفات کمال کا ذکر آیا ہے، ان کا اولین اور اعلیٰ ترین مصداق صحابہ کرام ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ پھر صحابہ میں بھی مراتب کی ترتیب درج ذیل ہے۔ نمبر 1، خلفائے راشدین علی ترتیب الخلافہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ نمبر 2، عشرہ مبشرہ۔ نمبر 3، اصحاب بدر۔ نمبر 4، اصحاب بیعت رضوان۔ نمبر 5، شرکائے فتح مکہ۔ نمبر 6، وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ لہٰذا یہ مراتب صحابہ کرام کی یاد کرنی چاہیے۔ تیسری بات، معیار حق و صداقت۔ پوری امت کے لیے صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہے، یعنی جو عقائد اور مسائل صحابہ کرام کے عقائد اور مسائل کے مطابق ہو وہ حق ہے، اور جو ان کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے۔ نمبر 4، مسائل میں سے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ چوتھی بات، مسائل میں سے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کے واجب ہونے کی 5 صورتیں صراط مستقیم کورس میں آپ کو پیش کی گئی ہے اور آپ کو لکھی گئی ہے۔ نمبر 1، کسی رکن یا فرض کو دہرانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی فرض یا رکن کو اس کے وقت سے پہلے یا بعد میں کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی واجب کو 2 بار کرنا، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی واجب کو تبدیل کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی واجب کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ 5ویں بات، سنن ابی داود کتاب الادب باب کیف تشمیت العاطس، اس میں چھینک کے وقت کی دعا کا ذکر ہے۔ جسے چھینک آئے وہ یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ سننے والا جواب میں یہ کہے، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ چھینکنے والا پھر یہ کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کی حالت کو درست کرے۔